پروگرام کی فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عامر بھائی۔ جی کون صاحب بات کریں؟ محسن بات کر رہا ہوں جی، اسلام آباد۔ جی محسن صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں آپ کے مہمانوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو علم آپ نے اٹھایا ہے اسلام کی سربلندی کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اس میں چلنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ عامر بھائی، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ ہی میری زبان میں قوت ہے اور نہ ہی میرے الفاظوں میں طاقت ہے کہ جن ہستیوں کی آج یوم شہادت ہے ان کے بارے میں کچھ بیان کر سکوں، کیونکہ میں ایک گناہگار آدمی ہوں، اور میں کیا ہم سب جس معاشرے میں اور جس جگہ اور جہاں ہم اس وقت ہیں اور جو آپ نے ساری باتیں بیان کی ہیں، آپ یقین مانیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا کہ جب تک یہ اتر نہ جائیں آپ کے کاندھے سے، اور جنہوں نے سجدے میں سر رکھ دی ہے اور دے دی ہے اپنے سر مبارک کو، لیکن بیعت نہیں کی، لیکن آج ہمارے سجدے ہی نہیں اٹھ رہے وہاں سے کہ جو یہود اور نصارہ کے لیے انہوں نے منع فرما دیا، جن کے لیے بیعت کرنے سے منع فرما دیا۔ عامر بھائی، آپ کی وہ تمام باتیں جو آپ نے ابھی کی ہیں کہ چاہے وہ بربریت ہو جائے سیالکوٹ میں دو بھائیوں کے ساتھ، چاہے 3 سال کی کسی کی بیٹی کو اس طرح سے اٹھا لیا جائے، یہ وہی انہی قربانیوں کے لیے، یہ انہی چیزوں کے لیے قربانیاں دی گئیں، یہ سب چیزیں روکنے کے لیے قربانیاں دے دی انہوں نے کہ جن کے لیے ہم آج تڑپتے ہیں کہ وہ جو ہمارے لیے مثالیں قائم کر کے چلے گئے، وہ کہ جنہوں نے اس دنیا کو مشعل راہ دکھائی، کہ وہ کہ جن کی وجہ سے یہ دنیا بنی، اور وہ کہ جن کے بارے میں اس دنیا میں ہی شہادت کا درجہ عطا فرما دیا گیا اور بتا دیا گیا، کیوں ہم آج اس معاشرے میں ایسا، ہمارے میں ایسا کیا ہے؟ عامر بھائی، میں آپ کے علماء کرام سے بھی یہ سوال کیا کروں، یہ ان کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، میں تو ان پڑھ سا آدمی ہوں، میں تو صرف سنتا ہوں اور کڑتا ہوں اور روتا ہوں کہ ہم ان تعلیمات کو کیوں چھوڑ کر چلے گئے، کیوں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، کیوں ہم نے رسول کی اطاعت چھوڑ دی، کیوں ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے؟ ایسا ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہماری تربیت میں کمی ہو گئی؟ کیا ہمیں قرآن و سنت سے ایک مذموم سازش کے تحت ہٹایا جا رہا ہے؟ کیا میری زبان اس وقت آپ یقین کریں نہیں ساتھ دے رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے جو یہ باتیں کی ہیں اور یہ ساری باتیں بتائی ہیں اور جو ہم نے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے، عامر بھائی، آپ یقین مانیں کہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، شکلیں دیکھتے ہیں تو منہ نوچنے کا دل کرتا ہے، اور تعلیم تو یہ تھی ہمارے پاس، ہمیں کتاب دی اللہ نے رسول کے ذریعے، اس کے تمام اس کے صحابہ کرام اور تمام اس کے بچوں کے ذریعے دین، لیکن عامر بھائی ایک بات یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کتاب ہم سے چھنوائی کیوں جا رہی ہے، ہم اس پہ کیوں نہیں چل رہے، اس سنت پہ کیوں نہیں عمل کر رہے، ان حدیث کو کیوں نہیں پڑھ، ان چیزوں پر کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں عامر بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے محسن بھائی، آپ کی درد بھری گفتگو اور آپ کے دل میں جو اس وقت جذبات ہیں، ماشاءاللہ، کم از کم سوچ تو رہے ہیں نا ہم، چلیں اتنا تو کافی ہے، یعنی اس کا مطلب زندگی کی رمق ابھی ہمارے اندر موجود ہے۔ جب سوچنے سے بھی عاری ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بچائے اس وقت سے کہ ہم سوچنے سے بھی عاری ہو جائیں، ہم سوچ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم صحیح کر سکتے ہیں۔ ہم سوال کا جواب سب سے پہلے معلوم کریں گے مفتی محمد زبیر صاحب سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم امام علی مقام تو ہمیں قرآن و سنت سے قریب کر گئے تھے 61 ہجری میں، قریب کیا کر گئے تھے بلکہ بچا گئے تھے، اور ہم اسی سے دور ہو گئے، کیوں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو کے اندر جو نقشہ کھینچا ہے وہ کہا کرتے ہیں کہ بہت ساری تاریں ہلا دی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو درس ہم سب کو ملتا ہے، یقیناً وہ جہاں ہمیں فرائض اور واجبات پر کاربند رہنے کا وہ درس ہے، ساتھ ہی ساتھ ہر بربریت اور ظلم کے خلاف اپنی استطاعت کے مطابق آواز بلند کرنے کا بھی درس ہے۔ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں
یکم محرم الحرام کو حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ بھی نماز کے اندر تھی. تو جس شہادت کی حضرت عثمان تلاوت کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے ہیں، حضرت علی بھی نماز کی حالت. بالکل صحیح بات ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مورخ نے بڑی شاندار بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے ایسے پھول ہیں جن کی شہادت کی گواہی کوئی تو مصلی رسول دے رہا ہوگا، قیامت والے دن کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پہاڑ دے رہا ہوگا، اور کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے رہا ہوگا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں جن کی شہادت کی گواہی مصلی رسول دے رہا ہوگا. تو جس تحریک اور مشن کی ابتدا حضرت فاروق اعظم کی نماز کے دوران سجدوں سے ہوئی تھی، اس قربانی کی انتہا بھی 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اور سجدے کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے. قربانیوں کی یہ ایک عظیمت کی داستان ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ نے بھی تذکرہ فرمایا، کالر نے بھی یہ تذکرہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک محدث نے لقب لکھا ہے ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں. انہوں نے ایک بات کا تذکرہ کیا کہ سجدے کے حوالے سے کہ سجدہ لمبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے مبارک پر. ایک شخص نے کہا سبحان اللہ، کیسی خوبصورت سواری ہے، کیسی خوبصورت سواری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ سوار بھی تو کتنے عمدہ ہیں، سواری اچھی ہے تو سوار بھی کتنے عمدہ ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سید طولہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا جامع جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بابا علی ہیں، نانا نبی ہیں، عظمت و شرافت ہو تو ایسی ہو. یقیناً اس میں کوئی ابواب قائم کیے محدثین نے ان کے فضائل پر، پوری فصلیں قائم ہوئیں، اور باقاعدہ دنیا کے اندر کوئی حدیث کی آپ کو کتاب اور ان کے مناقب کی کوئی انتہا نہیں ہے. باب مناقب الحسین، باب مناقب الحسن. البتہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، قرآن کریم میں بدر سے متعلق شہداء کا تذکرہ کیا گیا، اور بدر کے اندر اللہ تعالیٰ کی خدائی مدد کا تذکرہ کیا گیا. وہاں ایک بات خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. ارشاد یہ فرمایا گیا کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو پھر 5000 فرشتے تمہاری مدد کو اتریں گے. دوسری آیت کے اندر 3,000 کا تذکر آیا، 3000 فرشتے اتریں گے. اسی صورت کا اختتام جہاں ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صبر اور تقوی کی پھر یہاں پر بات کی جا رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ اس وقت دنیا کے اندر اگر ہم خدا تعالیٰ کی مدد کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اور یہی اسوہ حسینی بھی ہے، یہی چیز آپ کو واقعہ کربلا میں نمایاں جھلکتی ہوئی نظر آئے گی. نمبر 1 صبر، نمبر 2 تقوی. پانی کی بندش، چھوٹے معصوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور اہل بیت کے نمایاں چھوٹے معصوم جو انسانیت کے اعتبار سے بھی معصوم ہی معصوم ہیں، ان کی شہادتوں کا معاملہ. خیموں سے آپ نے تذکرہ کیا کہ ذکر اللہ کی آوازیں، یہ سب کیا ہے؟ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسلم بن عقیل سے یہ صبر شروع ہو رہا ہے، اور یہ 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ، صبر کی روئے زمین پر اس سے زیادہ اور کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اب یہ صبر ہے. تقوی، اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقوی ایسا ہے کہ لازم ملزوم ہے، اس کے بغیر کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی ہے. تو بدر کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جو آیات بار بار اتری ہیں، یہ آپ کو کامن بات ملے گی، صبر اور تقوی. بلا ان تصبروا وتتقوا، تصبروا وتتقوا، تصبروا وتتقوا. سورت کا اختتام پھر صبر اور تقوی پر.